بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست سے ملاقات ہوئی، ایک قوم کے بارے میں بتانے لگا کہ اس قوم میں حافظوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہر گھر میں قرآن کا ایک حافظ موجود ہے۔ مرد حافظ قرآن کا ایک ایک گھر میں موجود ہے۔ اس نے مجھے شمار کروائے، تقریباً جو تعداد اس کے ذہن میں آئی وہ 16 یا 17 کی تعداد اس نے مجھے بتائی۔ ایک چھوٹا سا علاقہ اور چھوٹی سی قوم، اس کے اندر 16 17 یا 18 جو اسے یاد تھے، فوری طور پر اس نے مجھے نامینیٹ کر کے بتایا، یہ بھی قرآن کا حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے۔ اکثروں کو میں جانتا ہوں کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور کچھ ایسے تھے جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ لیکن جو بات اس نے کہی، چونکا دینے والی بات، یا آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا ہے، وہ بات یہ تھی کہ جتنی بھی قرآن پاک کے حافظ ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک یاد ہو جسے، کوئی ایک بھی نہیں ہے باقاعدہ جس طرح قرآن پاک ایک قاری حافظ کو مسجد میں بیٹھنے والا ہے اس کو یاد ہوتا ہے، ایسا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے کچھ آیتیں، کچھ سورتیں، کچھ پارے یا کچھ رکوع یاد ہوں گے، یہ بڑی بات نہیں۔ لیکن جس طرح ایک رمضان المبارک میں باقاعدہ تراویح پڑھانے والے کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے، ایسا کسی کو بھی یاد نہیں۔ حیران ہو گیا مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قرآن پاک کی خبر گیری کیا کرو، قرآن پاک کو دیکھا کرو، خبر گیری کیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، قرآن پاک سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔ جس طرح اگر اونٹ کی حفاظت نہ کی جائے، اس کو باندھا نہ جائے تو وہ نکل جاتا ہے، اس اونٹ کے نکلنے سے زیادہ سینوں سے نکلنے والا قرآن پاک ہے۔ اور جتنی بھی لوگ حافظ ہیں، وہ کوئی ان میں ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور کوئی کسی بڑے عہدے اور منصب پر ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، جس نے بھی قرآن سے اعراض کیا دنیا کے اندر مست ہو گیا، دنیا کے اندر ڈوب گیا، دنیا کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت ایسے غنی ہستی ہیں، اور اللہ کا کلام بھی ایسا غنی ہے، ایسا بے پرواہ ہے کہ پھر اس سینوں میں رہنے کو، ٹکنے کو نہیں ٹھہرتا۔ قرآن پاک جس نے پڑھا، مسجد میں آتا رہے گا، جبین نیاز کو جھکاتا رہے گا، رمضان المبارک میں تراویح میں سناتا رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا۔ جو دنیا میں ڈوب گیا، دنیا کا ہو گیا، ڈاکٹر ہے، قرآن اس کے پاس نہیں رہے گا، انجینئر ہے، قرآن پاک اس سے نہیں رہے گا، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، دولت والا ہے، کار کوٹھی والا ہے، خدا کی قسم قرآن اس کے سینے سے نکل جائے گا اگر کسی نے قرآن سے بے اعتنائی و بے پرواہی کی۔ غیور اللہ، غیور اس کا کلام، غیور کے سینے میں رکھے گا، اور جو اس سے مستغنی و بے پرواہ ہو جائے گا، اللہ اس نعمت کو فوراً چھین لیں گے۔ قرآن نے ذہن تو اس کا کھول دیا، اس کو ڈاکٹر بنا دیا۔ قرآن نے اس کا ذہن کھول دیا، اس کو عہدے پر بٹھا دیا، پیسٹی سائیڈ میں 3 لاکھ تنخواہ میں، ایک ایریے کا وہ بہت بڑا افسر، قرآن سے تعلق نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن کے حفظ جیسی نعمت اس کے دل سے نکال دی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، قرآن کس کا کلام ہے؟ شہنشاہ کل جو ہے اس کا کلام ہے۔ بے پرواہی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ جو قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، قرآن اللہ اس کے سینے سے نکال لیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو حفاظت میں لانے کے لیے قرآن پڑھا کیجئے، قرآن دیکھا کیجئے، قرآن سنا کیجئے میرے پیارے۔ جو ایسا نہیں کرے گا، قرآن اس کے پاس محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر یہ ہوگا
کہ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیتا ہے تو وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا اٹھایا جائے گا، بینائی نہیں ہوگی، نابینا ہوگا۔ جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے اللہ کا کلام بھی اس کی جانب رخ نہیں کرتا، حشر یہ ہوگا، دنیا بھی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، آخرت میں بھی آنکھوں کے ہوتے ہوئے بینائی نہیں ہوگی، اندھا ہوگا۔ قرآن پاک کو حفظ کیجئے، اس کو خبر گیری کرتے رہیے، اس کا خیال کرتے رہیے، اس پہ کو پڑھتے رہیے اور احکامات پہ عمل کرتے رہیے۔ پھر دیکھنا کہ یہی قرآن ہوگا، اللہ کی طرف سے اس حافظ قرآن کو حکم ہوگا، تو پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کرے قرآن قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے، نہ کہ اللہ کے حضور کٹہرے میں کھڑا ہو کر ہمارے گریبانوں سے پکڑے۔ اللہ قرآنی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔